إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہر قسم کی کبریائی بڑائی اس ایک پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے جہاں بنایا، جس نے چرند پرند پیدا کیے، آسمانوں کو ستاروں سے مزین فرمایا اور ہم سب کو ہدایت اور علم ان تمام چیزوں سے روشناس فرمایا، اور درود و سلام و تمام پیغمبروں پر بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پوری امتیوں پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اسی کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشے گزار کی جائیں گی۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ آخر ہم میں سے نہیں کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرحمن مبارک فوری رحمہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا لیس منا او لیس من اہل سنتنا او طریقتنا، کہ لیسا منا کا مطلب یہ ہے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری سنت پر نہیں ہے۔ بعض محدثین نے بیان کیا لیس علی دیننا الکامل، کہ وہ ہمارے دین کامل میں سے نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے کہا لیس من ادبنا او لیس مثلنا، کہ وہ ہماری تربیت پر نہیں ہے، وہ ہم جیسا نہیں ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، وہ بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کان یکرہ الخوض فی تأویلہ، وہ کسی بھی زجر و توبیخ کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جھڑکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے، دھمکایا ہے، اس کی تعویل وہ نہیں کیا کرتے تھے، اس کا معنی اور مطلب وہ نہیں نکالا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے وہ انسان پانی پی سکتا ہے، یا قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پانی سے محروم ہو جائے گا؟ کیا اس انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے؟ کیا اس انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب معنی آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر تو نے یہ کام کیا، اگر تو نے میری پرمیشن کے بغیر شادی کر لی اور میری اجازت کے بغیر تو نے لڑکی کو بھگایا، فلاں فلاں سے تم نے شادی کی، ایسے ایسے گھرانے میں تم نے شادی کی، تو تمہارا اور میرا تعلق اب سے ختم، تمہارا اور میرے درمیان اب کوئی تعلق نہیں۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، ایک رسول، ایک مرشد، ایک رہنما ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فلاں فلاں کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو انسان قرآن مجید کو غنا سے نہیں پڑھتا ہے، قرات اور اچھی آواز میں نہیں پڑھتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کو غنا سے پڑھنا ہے، اچھی آواز سے پڑھنا ہے، بہترین آواز سے پڑھنا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، لوگو قرآن مجید کو جب بھی پڑھو بہترین آواز میں پڑھو۔ قرآن مجید ایک عجیب اور بہترین کلام ہے، جب تم اس کو بہترین آواز میں پڑھو گے تو اس کے اندر مزید چاشنی پیدا ہو جائے گی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، تو سننے والوں کو بوریت محسوس ہوتی ہے اور پڑھنے والوں شخص کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لہذا قرآن مجید کو بڑی چاشنی کے ساتھ، بڑی دل لگی کے ساتھ، بڑی بہترین آواز کے ساتھ انسان کو پڑھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والوں کو بھی اچھا لگے، سننے والوں کو بھی اچھا لگے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن مجید کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم قرآن مجید کو بہترین آواز میں پڑھتے ہیں یا جیسی تیسی آواز میں پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ عجیب بات ہے، اگر کسی گانا گانے کی بات آتی ہے تو گانے کو اسی سر میں گایا جاتا ہے جس سر میں گائیکار نے گایا ہے۔ اگر کوئی دوسرے سر میں گاتا ہے تو دوسرا شخص اس کو ٹوکتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں، گانا یہ سر میں نہیں ہے، گانا اس آواز میں ہے، گانا اس سر میں آپ کو گانا ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کی باری آتی ہے، ایک آدمی جیسا تیسا قرآن مجید کو پڑھ جاتا ہے، جیسی تیسی آواز میں قرآن مجید کو پڑھ جاتا ہے، لیکن کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن مجید کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا، غنا کے آواز میں نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علقمہ بن قیس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں قرآن مجید کا تمہیں علم سیکھنا ہے، عبداللہ بن مسعود سے قرآن مجید کا علم سیکھو۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علقمہ بن قیس رحمت اللہ علیہ کی آواز بڑی پیاری تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلاتے اور کہتے قرآن مجید کی تلاوت کرو، اے علقمہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا، عبداللہ بن مسعود کہتے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اے علقمہ اور قرآن مجید کی تلاوت کر۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے شخص کے لیے ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں، اور یہ وہ صحابی رسول جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے حسن الصوت زینت القرآن، قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنا قرآن مجید کی اچھائیوں میں سے ہے، قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنا قرآن مجید کی خوبصورتیوں میں سے ہے۔ لہذا جو کوئی بھی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے ان لوگوں کو چاہیے کہ موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، بغیر دیکھے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے آدمی کو کتاب کھول کر اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے نسخے کو کھولے اور اس کو دیکھ کر اس میں تلاوت کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت قابل توجہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بادروا بالاعمال خصالا ستہ، 6 چیزوں سے پہلے بہت جلدی جلدی نیکی کا عمل کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 عورتوں کی حکمرانی آئے گی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ بیوقوفوں کی حکمرانی آئے گی اس سے پہلے، اور دوسری روایت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بہت زیادہ پولیس کی تعداد ہو جائے گی، سپاہیوں کی تعداد ہو جائے گی، اس سے پہلے جلدی سے نیک عمل کر لو۔ جب بہت زیادہ قطع رحمی ہونے لگے گا، ماں باپ کو بھی بچے نہیں پہچانیں گے، اس وقت سے پہلے جلدی جلدی نیک عمل کر لو۔ جب رشوت لے لے کر کے فیصلے کیے جائیں گے، اس سے پہلے نیک عمل کر لو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب قتل کو معمولی سمجھا جائے گا، اس سے پہلے نیک عمل کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی بات ارشاد فرمائی وَنَشْوًا
فَيَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، قرآن مجید کو گانے کی آواز میں، میوزک کی آواز میں، بجانے کی آواز میں جب پڑھا جائے گا اس سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اللہ اکبر! معلوم کیا ہوا؟ گانے کی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ جو انسان گانے کی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے کہ فلاں سر میں فلاں گائیکار نے فلاں گانا گایا ہے تو لہذا فلاں سر مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں اسی انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آخر میں آنے والے بدترین لوگوں کی علامات میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید جو انسان بہترین طریقے سے تلاوت کرتا ہے صرف انہی لوگوں کو امامت کرنے کا حقدار وہی حقدار نہیں ہے، ولیکن يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت تم دیکھو گے کہ لوگ ایسے لوگوں کو امامت کرنے کے لیے آگے بڑھائیں گے جن کی آواز اچھی ہوگی، حالانکہ وہ فقیہ آدمی نہیں ہے، بہت زیادہ دین کے بارے میں سمجھداری نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ہی بہت بڑے عالم دین ہیں جس کی وجہ سے انہیں امامت پر فائز کیا جائے۔ الا لیغنیہم، صرف قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں امام بنایا جاتا ہے۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ امام بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں سب سے زیادہ جانکار ہو، سب سے زیادہ سمجھدار ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ کہیں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنے سے زیادہ ضروری یہ سب باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 2 جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، انس بن مالک بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر! اس کے شان ورود کو آئیے دیکھتے ہیں۔ انس بن مالک بیان فرماتے ہیں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 شخص آئے، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں، تو بیان کیا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے اس کو بہت حقیر سمجھا اور کہا اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی اس قدر زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم میں ہر روز روزہ رکھوں گا۔ دوسرے شخص نے کہا اللہ کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گا زندگی بھر رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ دیکھو میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا کیونکہ یہ دین کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے پاس چل کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کی قسم لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، مجھ سے زیادہ کوئی دنیا کے اندر اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا، مجھ سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مشہور سی چیز ہے، یہ حدیث بہت مشہور ہے، اس کو کب پڑھا جاتا ہے بھائی؟ اکثر طور پر اکثریت اس حدیث کو کب پڑھا جاتا ہے؟ شادی کے موقع پر پڑھا جاتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ علماء تو اپنا حق ادا کر دیتے ہیں، اب ذمہ داری ہمارے اوپر رہ جاتی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور شادی کے موقع پر ہی سب سے زیادہ سنت کی مخالفت کی جاتی ہے، سنت سے اعراض کیا جاتا ہے۔ دلہے سے لے کر ہر وہ انسان جو شرکت کرتا ہے شادی کی دعوت میں وہ انسان سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! دلہے کو آپ دیکھیں تو داڑھی مونڈ کر آتا ہے، دلہے کے رشتہ داروں کو دیکھیں تو داڑھی مونڈ کر حاضر ہوتے ہیں، کپڑوں کو دیکھیں تو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، شادی خانے کو دیکھیں تو شادی خانے کو سجا کر مزین کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سنت میں سے نہیں ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ عورتوں کو دیکھے تو بے پردگی کا ماحول ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں زندہ ہوتے تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان شادی خانوں میں شادی کرنے کو منع فرما دیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لگا دیتے، کیونکہ اس قدر بے حیایا، اس قدر نمائش کے کام ہوتے ہیں جو سنت کی کھلی مخالفت ہوتی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے کائنات کے لوگوں سنو، آئیڈیل تمہیں اختیار کرنا ہے، نمونہ تمہیں چننا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زیادہ ناچ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ بے حیائی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ نمائش کے کام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زیادہ رسومات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ
قرآن کی مخالفت کی, اللہ کی مخالفت کی. بتلاؤ کتنے زیادہ فضول خرچی کا کام کیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی بڑی نرالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے موقع پر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہونے والی تھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اس کے بعد صبح جب ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم لوگوں کے پاس جو کچھ بھی کھانے کا سامان ہے سب میرے پاس لا کر حاضر کرو. سب صحابہ کرام نے حاضر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اس کو پکاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکانے کا حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ بیٹھ جاؤ, دسترخوان لگاؤ. اپنا کھانا نہیں, کس کا کھانا ہے؟ دوسروں کا کھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان لگوایا, سب کو کھلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کھانا کھایا ہے یہ میرے ولیمے کا کھانا ہے. اللہ اکبر. اتنا سمپل ہے, اتنا سمپل ہے. نہ نمائش ہے, نہ فحش کے کام ہے, نہ خرچہ ہے, نہ کچھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سمپل شادی کی. اور ہم بے حیائی کے کام کس قدر زیادہ کرتے ہیں. وہیں پر پڑھا جاتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اور وہیں پر کھلے طور پر مخالفت کی جاتی ہے سنت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کائنات کے لوگوں سنو, اگر تم نے میری مخالفت کی, میرے رسول کی مخالفت کی, تو ڈرنا چاہیے تمہیں اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں میں نہ چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں دردناک عذاب میں نہ جھونک دے. اللہ اکبر. ہمیں اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں, فتنوں میں چھوڑ دیتا ہے. اور یصیبہم فتنۃ, اللہ نے ارشاد فرمایا مصیبت میں چھوڑ دے گا یا فتنے میں اللہ چھوڑ دے گا. ہم آج نشو اور نمائش میں لگے ہوئے ہیں. آج ہم زندگی کے اندر عیش اور مگن کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت سے منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں فتنوں میں ڈال کر رکھا ہے. دنیا کی عیش پرستی ہمیں محبوب ہے, اللہ رب العالمین کی خاطر اللہ رب العالمین کی پرستاری ہمیں محبوب نہیں ہے. لہذا آج اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتنوں میں ڈال دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا فتنے میں دنیا کے اندر اللہ نے ڈال رکھا ہے. اور یصیبہم عذاب الیم, مرو, اللہ رب العالمین تمہاری موت کے بعد تمہیں دردناک عذاب میں بھی جھونک دے گا. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اور میں نے 6 لوگوں پر لعنت کی ہے. اللہ نے اور میں نے 6 لوگوں پر لعنت کی. اللہ جس نے جنت بنائی, جہنم بنائی, ہمیں بنایا, سارا چیز بنایا, جس نے اچھے بھی بنائے, برے بھی بنائے, ہر چیز کو پیدا فرمایا, جو ہماری موت و حیات کا مالک, ہم اس کے سانس, اس کے ایک ایک چیز کے محتاج ہیں. ہمارے سانس اس کے ہاتھوں میں ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم پر لعنت فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر لعنت فرمائی 6 چیزوں کی وجہ سے. ان میں سے 6ٹھی چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي, 6ٹھی چیز یہ ہے کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا, میری سنت کو چھوڑ دے گا, اس پر میری اور اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, جب میری امت, جب میرے افراد میری مخالفت کریں گے تب اللہ تعالیٰ ان پر ذلت اور رسوائی کو تھوپ دے گا. آج دیکھ لیجئے ذلت اور رسوائی ہم پر تھوپی ہوئی ہے کہ نہیں. آج ہم پڑھائی لکھائی سے زیادہ اور اچھے کاموں سے زیادہ شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں, فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. بتلائیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذلت اور رسوائی کو تھوپا ہے کہ نہیں. تیسری چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں, حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا, جو کوئی انسان ہمارے علاوہ غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى, لوگوں سنو, نہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو نہ نصرانیوں کی مشابہت اختیار کرو. فإن تسلیم اليہود الاشارۃ بالاصابع, یہودیوں کا سلام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انگلی کے اشاروں سے سلام کرتے ہیں, اور نصارہ کے سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے الاشارۃ بالاکف, وہ ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دونوں چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہودیوں کی مشابہت نہ کرو, نصرانیوں کی مشابہت نہ کرو. سنو, ان کے مشابہات میں سے ایک کام یہ بھی ہے, یہودیوں کی مشابہات میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ انگلیوں سے سلام کرتے ہیں, انگلی کے اشاروں سے سلام کرتے ہیں. آج کیا کرتے ہیں ہم؟ اس طریقے سے سلام کرتے ہیں, انگلیوں کو ہلا کر سلام کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے. نصارہ کے سلام کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں. ہاتھ کا اشارہ, لگتا ہے کسی کو آشیرواد دے رہے ہیں, کسی کو کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ, اس طریقے سے ہم سلام کرتے ہیں. زبان سے کچھ الفاظ نہیں نکالتے. کوئی چل رہا ہے گاڑی میں, کسی کو دیکھا چلتا ہوا, بس ہاتھ اس طریقے سے اشارہ کر دیا. یہ سلام نہیں ہے,
یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کی آپ نے مشابہت اختیار کی جو کہ عظیم ترین گناہ ہے۔ آج ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہمارے کپڑے وغیرہ ہر چیز کو دیکھ لو، علماء کہتے ہیں کہ آج ہم نے چرچ کی تعلیم کو حاصل کیا، یہودیوں کے طریقے کو اختیار کیا اور ہندوؤں کے رسومات کو ہم نے اپنایا۔ آج ہمارے زندگی کے اندر یہی سب چیزیں ہیں۔ مشابہات کے بارے میں نے پچھلے خطبے کے اندر بھی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ چوتھا انسان جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من سحر او سحر، جو کوئی انسان جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کیا ہے، اگر ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی انبن ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، بھائی اس سے تو مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، چلو جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی جادو کرو۔ کوئی کسی حسد کی وجہ سے کسی سے جادو کرواتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جادو کرنا بھی اور جادو کروانا بھی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ انسان ہمارے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو کفر قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیطان نے کفر کیا کہ شیطان نے لوگوں کو جادو سکھایا، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور جو کوئی انسان جادو کرتا ہے ایسے انسان کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ایسے تمام لوگوں کا قتل عام کر دیا جائے۔ فرمایا تھا ان اقتلوا کل ساحر او ساحرہ، ہر اس جادوگر کو قتل کر دو جو جادو کرتا ہے، ہر جادوگرنی کو بھی قتل کر دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جادو کرنے، جادو کروانے، ان تمام چیزوں کو غلیظ ترین اور مہلک ترین گناہوں میں سے قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن یا رسول اللہ، قال الشرک باللہ والسحر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 7 ہلاک اور بدترین گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، 7 ہلاک کر دینے والی، زندگی کو تباہ کر دینے والی، آخرت کو برباد کر دینے والی 7 ہلاک ترین گناہوں سے بچو۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہلا کیا ہے، شرک کرنا ہے، دوسرا کیا ہے، جادو کرنا ہے۔ یہ جادو اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 بدبخت ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلا وہ انسان مدمن الخمر وقاطع رحم ومصدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ انسان جو ہمیشہ شراب کی لت میں، شراب کے نشے میں رہتا ہے، دوسرا وہ انسان جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، اور تیسرا وہ انسان مصدق بالسحر، جو جادو کو اچھا سمجھتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ علم نجوم بھی آج اس زمانے میں سیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے ستاروں کے بارے میں، یہ ستارہ ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، اتنے دن بارش ہوگی، اتنا دن طوفان ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شعبۃ من السحر، یہ جادو میں سے ایک چیز ہے، جادو میں سے ایک چیز ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 5 جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، حضرت ابن عباس اور عمران بن حسین بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لیس منا من تکہن او تکہن لہ، جو کوئی انسان کہانت کرے یا کہانت کروائے کسی شخص کے لیے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہانت کیا ہے؟ نجومی، کسی کا ہاتھ دیکھ کر کے کہہ دینا کہ تمہارے ساتھ قسمت میں یہ ہونے والا ہے۔ آپ کسی کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں کہ چلو بھائی تم کیوں پریشان ہو، چلو تمہیں کسی عراف کے پاس لے کر جاتا ہوں، کسی کاہن کے پاس، ایسٹرولوجر کے پاس لے کر کے جاتا ہوں اور تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا، چلو لے کر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کہانت کرتا ہے، جو انسان عرافی کرتا ہے، جو انسان عرافی کرواتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہانت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسوا بشیء، کچھ بھی نہیں ہے، بس خیالات ہے۔ خیالات کی بنیاد پر آدمی کہہ جاتا ہے اور کبھی کبھی نشانہ کریکٹ جگہ پر لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا فیکونون حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کاہن جو ہوتا ہے وہ کبھی بڑی پکی بات کہہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو نازل فرماتا ہے تو فرشتے بادلوں میں آ جاتے ہیں ان باتوں کو لے کر کے، لہذا وہیں سے شیطان کسی بات کو اچک لیتا ہے اور اپنے چیلے چپاٹوں کو بتا دیتا ہے اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہی ہے وہ، اور اب کسی شیطان کو اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کوئی شیطان
کسی بات کو اچک کر کے وہ کسی کاہن تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پہرا اور پابندی لگا دی ہے. لہذا یہ کہانت کی کمائی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لہا عن ثمن الکلب کہ اللہ رب العالمین نے روکا ہے عن ثمن الکلب کہ کتے کی کمائی سے کچھ کھایا جائے. ومہر البغی اور اسی طریقے سے زناکاری کے لیے پیسے دیے جائیں یا زناکاری کی کمائی کھائے جائے. وحلوان الکاہن اور کسی کو قیافہ شناسی کر کے کسی شخص کو کچھ بتا دیا جائے اس کا پیسہ کھایا جائے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے. بلکہ اتنا عظیم ترین گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا, فرمایا من اتى عرافا او کاہنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو کسی انسان کسی عراف کے پاس جاتا ہے, کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے, تصدیق نہیں کرتا, صرف پوچھتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دنوں کے اللہ تعالیٰ اس کے نمازوں کو قبول نہیں فرماتا. اور جو کوئی انسان تصدیق کر لیتا ہے فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا كَفَرَ فَقَدْ أُنزِلَ عَلَى محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے کریکٹ بات کہی ہے, اسی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں, اسی وجہ سے ہم پر آفتیں آتی ہیں, اسی وجہ سے جگہ جگہ پر مجھے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس نے مجھ پر نازل شدہ چیز کا اس نے انکار کر دیا اور مجھ سے اس نے کفر کر لیا. تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ حضرات کے درمیان بیان کی. مزید باتیں وہ انسان جو ہم میں سے تعلق نہیں رکھتا, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ایسے تمام برائیوں سے, ایسی تمام خباثتوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. رب العالمین تو ہمیں ایسے تمام مہلک ترین گناہوں سے محفوظ فرما جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہے. رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما, ہر طرح کے فتنوں اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما. اور رب العالمین تو ہمیں تیری جانب سے ہونے والی تمام آزمائشوں میں کھرا اور کامیابی کے ساتھ اترنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین.